السلام علیکم ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام کے بنیادی عقائد میں سے یہ عقیدہ ہے بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد اٹھایا جانا۔ یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص اس عقیدے کو نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام نے یہ عقیدہ دیا ہے، بلکہ اسلام کو ماننا در حقیقت ان سارے عقیدوں کا اعتراف ہے کہ بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے پر ہمارا یقین کامل ہونا چاہیے کہ یقیناً موت کے بعد ہمیں ایک نہ ایک دن قبر سے ضرور اٹھنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعث بعد الموت کے حوالے سے کافروں کے دل و دماغ کے اندر کافی شکوک و شبہات کل بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں یہ ہے کہ جب ہڈیاں گل جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی، اور ساتھ ہی ساتھ اتنی چورا چورا ہو جائیں گی کہ مٹی جیسی ہو جائیں گی، راکھ بن جائیں گی، پھر اس کے بعد پروردگار جل جلالہ اس چورا چورا ہڈی کو اور مٹی سے دوبارہ پروردگار جل جلالہ انسان کو کیسے اٹھائے گا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے دلائل قرآن مقدس میں بہت سارے ہیں۔ جس طریقے سے پروردگار جل جلالہ نے پہلی مرتبہ تمہیں ماں کے پیٹ سے زمین پر لایا، اسی طریقے سے پروردگار جل جلالہ تمہیں قبر سے بھی اٹھائے گا، اور وہ قادر مطلق ہے، جس طرح چاہے جسے زندگی عطا فرما دے یا جس میں زندگی عطا فرما دے۔ آپ دیکھیں کہ قبر سے نکلنے والے ہر ایک انسان کی کیفیت جدا جدا ہوگی، سب سملر ٹائپ سے قبر سے نہیں نکلیں گے، اور قبر سے نکلنے والوں میں سب سے پہلے قبر شق ہوگی پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مزار اقدس سے ایک ہاتھ صدیق اکبر کا اور ایک ہاتھ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پکڑ کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور سے باہر آئیں گے۔ سب سے پہلے قبر سے باہر نکلنے والی ذات پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ان کے بعد صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت میں ابو بکر و عمر کے درمیان اٹھوں گا، پھر میں جنت البقیع والوں کی طرف تشریف لے جاؤں گا، وہ بھی میرے ساتھ اٹھیں گے، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا، وہ بھی آئیں گے، پھر میں اہل حرمین کے درمیان اٹھایا جاؤں گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل نے وعدہ فرمایا ہے کہ قبر سے اٹھائے جاؤ گے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور انبیاء کرام اور رسولان عظام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات لوگوں کو بتائی تھی۔ کافر جب قبر سے اٹھیں گے تو قیامت کے میدان کو دیکھ کر، وہاں کی سچویشن کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمیں سوتے سے کس نے جگا دیا، اور پھر وہ پریشانی کے عالم کے اندر، گھبراہٹ کے عالم کے اندر وہ اپنی زندگی کے باقی کے لمحات کو گزارتے دکھائی دیں گے۔ یعنی اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے جب قبر سے وہ اٹھائے جائیں گے، یا جہاں سے وہ اٹھائے جائیں گے، تو ان کی زبان پر یہ ہوگا، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ والوں، یعنی ایمان والے وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو ان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ تو اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ والوں، یعنی اہل ایمان کو کوئی وحشت نہ ہوگی، نہ موت کی نہ قیامت کی، اٹھتے وقت اور نہ قبور میں، گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ میں انہیں دیکھ رہا ہوں کہ وہ قبور سے نکل کر اپنے سروں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اکبر۔ مومن کیا کہے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ مومن جب قبر سے اٹھے گا تو اپنے سر کی مٹی کو جھاڑ رہا ہوگا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میں دیکھ رہا ہوں، اور ان کی زبان پر کیا ہوگا؟ تو قرآن کہتا ہے ان کی زبان پر ہوگا الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن، سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کیا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، غم دور کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب قبر سے ہم تو نکلے، اب ہمیں جنت کا مسافر بننا ہے، اس لیے کہ انہیں کلمہ پڑھنے والوں کو کوئی وحشت بھی نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوگا، کوئی گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی، نہ قبر میں گھبراہٹ ہوگی، نہ محشر کے میدان میں گھبراہٹ ہوگی، نہ قیامت میں گھبراہٹ ہوگی۔ جن کی زندگی کلمے پر استقامت کے اندر گزر گئی، اللہ رب العزت جل جلالہ کے وہ بندے جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کی زبان پر ہوگا الحمدللہ الذی اذہب عنا الحزن۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات بھی ذہن کے اندر رہے کہ قیامت میں لوگ جو ہے قبر سے اٹھائے جو جائیں گے تو یاد رکھیں اس کے حوالے سے فرمایا گیا اپنی نیتوں اور خواہشات اور اعمال پر اٹھیں گے، جیسی نیت ہوگی، جیسی خواہش ہوگی، جیسے اعمال ہوں گے، اسی کے مطابق وہ قیامت کے لیے قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا قیامت میں لوگ اپنی نیتوں پر اٹھیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص اپنی خواہش پر اٹھایا جائے گا، جس کی خواہش کفر تھی وہ کافروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اسے عمل کوئی نفع نہ دے گا۔ اللہ اکبر، بہت سارے لوگ بظاہر آج کے دور کے اندر کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں، مسلمان نظر آتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اسلام سے زیادہ معاذ اللہ بسا اوقات دنیا کی محبت کی وجہ سے کفر سے جو ہے دوستی اس اعتبار کی کرتے ہیں کہ ان کی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں کفر کی اور کافروں کی محبت بے پناہ ہوتی ہے، اور وہ کفر سے محبت اتنی کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھی ان کی زبان سے کلمہ کفر بھی نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں، میل میلاپ کا جہاں تک مسئلہ ہے، حسن اخلاق کا جہاں تک مسئلہ ہے، تو وہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ذہن کے اندر رہنی چاہیے کہ ہمیں اسلام پر قائم رہنا چاہیے۔ کسی سے ایسی دوستی نہ کرو کہ اس کا مذہب ہی آپ قبول کر لو، بلکہ آپ کو چاہیے کہ اسلام پر استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اگر کسی کی پوزیشن ایسی ہے، اس کی خواہش، اس کے نفس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ کفر کی پیروی کی طرف اس کی توجہ مبذول ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کا حشر بھی کافروں کے ساتھ ہوگا اور اسے کوئی عمل نفع نہیں پہنچائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بندہ اس پر اٹھے گا جس پر وہ مرا. یعنی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے. اللہ والوں کو ہمیشہ اس چیز کی فکر رہی کہ ان کا آخری وقت ایمان پر ہو اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو. اس لیے کہ ایمان پر اگر خاتمہ ہوا تو ایمان ہی پر بندہ اٹھایا جائے گا اور قیامت میں اللہ عز و جل ایمان ہی کی بنیاد پر جنت کے عطا فرمائے گا اور ایمان کی کمزوری کی بنیاد پر یا نہ ہونے کی بنیاد پر اللہ عز و جل دوزخ کا فیصلہ فرمائے گا. تو کوشش کریں ایمان پر استقامت کے ساتھ جمع رہنے کی اور ساتھ ہی ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایمان پر قائم رہتے ہوئے ایمان سے محبت کرنے کی. یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ اس حدیث سے جو بات ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کرتے کرتے مرائے، مثال کے طور پر کوئی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا اور اس کی روح پرواز ہو گئی، تو اب جب وہ اٹھے گا قیامت کے دن تو قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے اٹھے گا. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر کسی کی موت اس طرح سے ہوئی ہے کہ وہ سجدے کے عالم میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کچھ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سجدے کی حالت میں اٹھائے گا. کوئی روزے کی حالت میں اس دنیا سے کچھ کیا ہے، اللہ روزے کی حالت میں اٹھائے گا. کوئی جہاد کرتے ہوئے زخمی حالت کے اندر اس دنیا سے کچھ کیا ہے تو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کے زخم سے خون رس رہا ہوگا اور خون خوشبوناک ہوگا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ زندگی بھر ایسے اعمال کریں جن اعمال کو اللہ عز و جل پسند کرتا ہے، تاکہ جب ان اعمال کو کرتے کرتے موت واقع ہو اور بارگاہ سمدیت میں ہم حاضر ہوں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہمیں شرمندگی نہ ہو بلکہ اللہ عز و جل سے ہماری ملاقات خیر کے ساتھ ہو. اور اگر کوئی شخص گناہ کرتے ہوئے برائی کرتے ہوئے مر جائے تو اس کے حوالے سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو شخص نشے کی حالت میں دنیا سے جدا ہوا وہ قبر میں نشے والا ہو کر جائے گا اور قبر سے نشے والا ہو کر اٹھے گا. اللہ اکبر. نشے کی حالت میں اگر کسی کا انتقال ہوا ہے تو وہ قبر میں بھی نشے کی حالت میں جائے گا اور قبر سے بھی جب اٹھے گا تو نشے کی حالت میں اٹھے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے یہ بات اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ ہم اللہ عز و جل کی اطاعت کرتے ہوئے، اللہ عز و جل کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات کو گزاریں تاکہ پروردگار جل جلالہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ بھی ہو اور اللہ کی تحمید بھی ہماری زبان پر جاری و ساری ہو. اب جب اٹھائے جائیں گے تو جو لوگ اللہ عز و جل کی محبت و اطاعت میں زندگی گزارتے ہوں گے ان کی زبان پر ہوگا الحمدللہ، اور کافر کی زبان پر یا ویلتا ہوگا یعنی وائے حسرت. لیکن مومن کی زبان پر کلمہ طیبہ اور مومن کی زبان پر الحمدللہ ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ اعمال اچھے کریں تاکہ کل بروز قیامت پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے اور اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر رسوائی جو ہے میسر نہ ہو. یہ دنیا چند دنوں کی ہے، ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے اور ہم سب نے قبر میں جانا ہے اور قبر سے اٹھایا جانا ہے. بعض بعد الموت پر ہمارا عقیدہ ہے، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہم بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا سے ہمیں ایک نہ ایک دن جانا ہے اور ہم دنیا کی محبت کے اندر، گناہوں کی محبت میں، خواہشات کی پیروی کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتے نظر آتے ہیں.
अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने हमें तौबा का मौका अता फरमाया, मुक़द्दस रातें अता फरमाई, ताकि इन रातों के अंदर किए हुए गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा कर लें, इस्तिग़फ़ार कर लें, ताकि मौला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर हमें बख्शिश का परवाना अता फरमा दे। और याद रखें, मेरा करीम जब किसी को बख्श देता है तो उस पर करम की नजर फरमाता है। तो हमें चाहिए कि हम आज तक के किए हुए गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में मग़फ़िरत की भीख मांगें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, मेरा ये जुमला ज़हन के अंदर महफूज कर लें। हम घर संवारने की फिक्र तो करते हैं, कब्र संवारने की फिक्र नहीं करते। कब्र को संवारो, कब्र के अंदर क्या चीज काम आएगी उसकी तैयारी करो, कब्र में क्या अमाल काम आएंगे उसकी तैयारी करो, और कब्र से किस तरीके से उठाए जाएंगे, अच्छी हालत में उठाने के हवाले से कौन से अमाल रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, उन अमाल की पैरवी करो। और किन अमाल से बचने के हवाले से फरमाया, उन अमाल से बचने की कोशिश करो, ताकि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी कब्र भी मुनव्वर हो और हमारा हश्र भी बेहतर हो, और हम अपनी कब्रों से उठें तो हमारी ज़बान पर कलिमा तय्यबा भी हो और हम्द बारी तआला भी हो।